سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 167۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط، وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تو باز نہ آیا اے لوط علیہ السلام، لتکونن من المخرجین، تو ضرور تو ہو جائے گا دیس سے نکالے ہوئوں میں سے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے کوئی شک نہیں میں تمہاری ان کرتوتوں سے سخت نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار نجات دے مجھے بھی اور میرے ماننے والوں کو بھی، مما یعملون، ان بدعملیوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ وأہلہ اجمعین، سو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے اہل کو بھی، سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے تباہ کر دیا پیچھے رہ جانے والوں کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پہ بارش برسائی، ایک خاص قسم کی بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس کتنی بری ہے ڈرائے ہوئوں پہ برسنے والی بارش۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا پروردگار غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اقوام عالم کے واقعات کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ السلام کی پرخلوص بے لوث خیر خواہی پہ مبنی دعوت اور تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے۔ بالخصوص اس قوم کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں، بدعملیاں تھیں، سیاہ کرتوت تھے، اور ان میں سے بھی خاص طور پر جو ہم جنس پرستی تھی، اغلام بازی تھی، مردوں کا نوجوان لڑکوں کے ساتھ اپنے جذبات کو پورا کرنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر پرزور تردید کی اور اس کے روک تھام کے لیے
بھرپور کوشش کی، لیکن جب قوم کے لوگ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے، الٹا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگے لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط اگر تو اس سے باز نہ آیا، تیری یہ کوششیں محنتیں ہمیں اپنی خواہشات سے روکنے کی اور ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اگر تو اپنی اس تبلیغ سے اور اس نصیحت امیز باتوں سے اور ان کوششوں اور کاوشوں سے باز نہ آیا تو ہم تجھے غدار قرار دے کر یہاں سے نکل جانے پہ مجبور کر دیں گے، ہم تمہیں یہاں سے اپنے دیش سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا شعبہ نیکی کا حکم کرنا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبیوں کی دعوت کا ایک بڑا شعبہ گناہ کے کاموں سے روکنا بھی ہوتا ہے، جس کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم فضائل کی تبلیغ کرتے ہیں، اعمال سناتے ہیں، اچھے عملوں کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش اور محنت کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو برائی سے روکنا اور غلط کاموں سے ان کو منع کرنا، سمجھانا اور اس کے غلط کاموں کے انسداد کی کوشش کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک بڑا جز ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو جب وہ لوگ دیکھتے کہ جناب یہ اللہ کے نبی تو ہمیں ہماری خواہشات پوری کرنے سے روک رہے، جیسے آج بہت سارے لوگ یہ گندا اور بدبودار نعرہ لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ ایک وہ بے حیائی کا نعرہ ہے جو قوم لوط کے بچے کھچے اثرات ہیں جو اس قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اللہ ہمیں ایسے گندے نعروں سے محفوظ رکھے۔ آج بھی انبیاء علیہ السلام کے ورثاء، نائبین، علماء وہ اسی تگ و دو اور کوشش میں ہیں کہ اللہ کرے اس قوم سے یہ بے حیائی کی تمام شکلیں وہ ختم ہو جائیں، یہ قوم شرم و حیا والی قوم بن جائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان کاموں سے باز نہ آئے تو آپ کو غدار قرار دے دیں گے اور یہاں سے نکال دیں گے۔ اور آج جو انسداد فواحش کی، بے حیائی کی روک تھام کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تمہیں غدار قرار دے دیں گے، تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تمہیں پھانسی پہ چڑھا دیں گے، تمہیں جو ہے وہ گولی کے ذریعے چھلنی کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایسی دھمکیوں سے کبھی مرعوب ہونے والے نہیں تھے، اور انبیاء کے ورثاء، علماء اور دین کی محنت کرنے والے بھی ایسی گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے جواب میں صاف اور واضح طور پہ فرمایا انی لعملکم من القالین، مجھے تمہاری ان کرتوتوں سے سخت نفرت ہے۔ قالین کا معنی نفرت کرنے والا، میں تمہارے ان کاموں سے نفرت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی انسان سے نفرت نہیں کرتے، انسانیت سے نفرت نہیں کرتے، انسان کے جو غلط اور گندے گھنونے گناہ اور جرم ہوتے ہیں ان کاموں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا انی لعملکم، میں تمہاری ان کرتوتوں سے نفرت کرتا ہوں، یہ نہیں کہا میں تم سے نفرت کرتا ہوں، فرمایا تمہارے جو کام ہیں، کرتوت ہے، مجھے ان سے نفرت ہے۔ اور پھر دعا کی رب نجنی، اے اللہ اس قوم کے جتنے یہ گندے کام ہیں ان کی نحوستوں سے ہمیں بچا کے رکھنا، نجنی، مجھے بھی نجات دے، میرے اہل کو بھی۔ اہل سے مراد خاص گھر والے نہیں بلکہ اہل سے مراد ماننے والے۔ حضرت لوط علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں میں ان کی بیٹیاں تھیں، صرف اہلیہ بھی نہیں مانی تھی، ان کی بیوی بھی مشرکوں کا ساتھ دینے والی تھی، اس لیے
اہل سے مراد یہاں پہ ترجمہ اس کا کیا گیا ماننے والے، خاص گھر والے نہیں، اس کا معنی ہے اللہ جو مجھے ماننے والے، کیونکہ اللہ کے نبی کا اہل وہی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھتا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کی کہ انہو من اہلک، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی نسبی طور پہ بے شک تیرا بیٹا ہے، صلبی اعتبار سے بے شک تیرا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خاندان یا اہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی نجات دے، میرے ماننے والوں کو بھی نجات دے۔ کس چیز سے؟ مما یعملون، ان بری اور گندی حرکتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو اغلام بازی یا خدا نخواستہ ہم جنس پرستی تھی وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماننے والی ان کی بیٹیاں تھیں، اب بیٹیوں میں بھی کبھی یہ نہیں ہو سکتی، تو پھر مما یعملون کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ خود ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں، البتہ اللہ سے یہ پناہ مانگی کہ ان گناہوں کی وجہ سے اے اللہ جو تیری طرف سے عذاب آئیں گے، جو نحوستیں آئیں گی، جو بے برکتیاں آئیں گی، اے اللہ تو ہمیں ان سے بھی بچا کے رکھنا۔ آج میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اچھے اعمال والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، لیکن بدکماش اور برے لوگوں کے بدعملیوں کی نحوستوں کو سب ہی بھگت رہے۔ تو مہنگائی کے عذاب کی شکلیں ہیں، یہ سب پہ اتری ہوئی، بدامنی ہے، خوف ہے، قتل و غارت گری ہے، اور اسی طرح یہ برے حالات ہیں، ان کے اندر سب ہی مبتلا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آخرت میں فیصلے الگ الگ ہوں گے، دنیا کے اندر تو سبھی اس کے اندر، ان مصائب کے اندر، آلام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اسی کی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اور میرے اہل کو ان کی بدعملیوں کی نحوستوں سے بھی نجات عطا فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے اللہ کے نبی کی دعا کو قبول کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہم نے ان کو بھی نجات دی، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ان کے سب گھر والوں کو بھی نجات دی، سب ماننے والوں کو بھی نجات دی۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آتا ہے جب اس قوم پہ عذاب کا وقت آیا تو اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی وقت میں آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور جب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس آگے بڑھتے چلے جانا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس پہ عمل کیا، اپنی بیٹیوں کو اور جو چند ایمان لانے والے تھے ان کو ساتھ لیا، اور رات کے وقت وہاں سے، اس بستی سے، اس علاقے سے نکل گئے۔ گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں ان کے 6 بڑے بڑے شہر تھے جن کی آبادی کوئی لگ بھگ 4 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اب اس میں سے یہ چند لوگ تھے جو ایمان والے اور اللہ کے نبی پہ ایمان لانے والے تھے۔ اللہ کے حکم سے یہ جو ہی ان علاقوں سے باہر نکلے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب بھی اس قوم میں جیسے بدعملیاں اور بدکماشیاں زیادہ تھی، عذاب بھی ان پہ کئی قسم کا آیا، اور سب سے یوں کہہ لیں کہ سب سے خوفناک عذاب ان پہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے یہاں پہ اس قوم کے پاس،
اس قوم کی آبادیوں پہ آئے، اور وہ پورا خطہ جتنا زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ یہ 6 بڑے بڑے شہر آباد تھے، 4 لاکھ سے زیادہ انسان آباد تھے، جس پہ باغات تھے، مکانات تھے، محلات تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی تھی، آسودہ حال خوشحال قوم تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے زمین کے ٹکڑے کو ہی اوپر اٹھا لیا۔ اور کیسے اٹھایا؟ اپنے صرف ایک بازو پہ، بلکہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ بازو کے بھی بس ایک کنارے پہ، اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں۔ کتنے بازو ہیں؟ 600۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یا تو افسانوی کردار ہوتے ہیں نا، یہ سپر مین ہے، یہ سپائڈر مین ہے، یہ فلانا مین ہے، یہ بڑے طاقتور ہے، یہ تو ایک قصے کہانیاں ہیں۔ اور یہ قصہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے، سچ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، اور فرمایا کہ اگر وہ صرف 2 بازو کھول دے، صرف 2 پر اپنے کھول دے، تو مشرق اور مغرب سارا ان کے پیروں کے نیچے آ جائے۔ اور اگر وہ اپنے اصلی قد کے اندر آ جائیں، اصلی شکل میں آ جائیں، تو ان کا قد جو ہے، سر جو ہے، وہ عرش علا کی بلندیوں کو چھوتا ہے، اور ان کے پاؤں 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری تک جاتے ہیں۔ اس قدر ڈھیل ڈول قوت و طاقت والا فرشتہ بھی اللہ کے سامنے ایک چڑیا جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ قربان جائیں، سبحان اللہ، اس اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہوگی، اس اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہوگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے علاقے کو اپنے بازو کے بھی ایک کنارے پہ اٹھایا، اور یہ نہیں کہ تھوڑا سا اٹھا کے پھر تھک گئے، اس کو اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک لے گئے۔ اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی ان کے جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگی، ان کا شور و غوغا آسمان کے فرشتوں کو بھی سنائی دینے لگا۔ اور پھر وہاں سے اس قوم کو الٹا دیا، جو قوم اب سیدھی اوپر اٹھا کے لے گئے، وہاں سے جا کے الٹا کر کے نیچے پٹک دیا۔ پورا خطہ زمین کس تیزی کے ساتھ نیچے آیا ہوگا، اور کس قدر وہاں پہ ایک اذیت ناک سزا ہوگی، جو اس میں لوگ ہوں گے وہ کہاں گئے ہوں گے۔ اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش، اور پتھر بھی ایسے کہ اللہ پاک فرماتے مسومۃ عند ربک، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ کس وڈیرے کو جا کے لگنا ہے، یہ کس نواب اور چودھری کو جا کے لگنا ہے، یہ کس سرمایہ دار اور ظالم کو جا کے لگنا ہے، یہ کس بے حیا اور گندے انسان کو جا کے یہ پتھر لگنا ہے۔ وہ جس کے نام کا پتھر تھا اسی کو جا کے لگا۔ تو گویا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ انہوں نے فطرت کو مسخ کیا، فطرت کو الٹ دیا، اللہ نے اس پوری قوم کو ہی الٹا دیا۔ جب جس وقت یہ زمین کا ٹکڑا نیچے سے اکھاڑا گیا تو ایک کڑاکے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی کو حکم تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو کہا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو مومنہ نہیں تھی، کافرہ ہی تھی، اس نے وہ پیچھے مڑی اور اپنی قوم کی طرف واپس آ گئی، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئی جس کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ قرآن پاک میں 2 ایسی عورتوں کا ذکر ہے جو اللہ کے نبی کی ازواج تھی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ پاک نے دونوں کے متعلق فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی، ان کی بیویاں تھیں، لیکن فخانتاہما فلم یغنیا، انہوں نے خیانت کی، یعنی ایمان نہیں لائی۔ خیانت کرنے کا مطلب ایمان نہیں لائی۔ یاد رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہے،
لیکن بد کردار یا زانیہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنے نبی کے نسب کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب میں جتنی بھی آپ کی مائیں، نانیاں، دادیاں آئی ہیں، سب کی سب با کردار، صاف اور ستھری خواتین تھیں۔ کافرہ ضرور آئی ہیں، اس میں ایسی ضرور آئی ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، لیکن ایسی کوئی نہیں آئی جو بد کردار ہو۔ تو ان کی خیانت بھی یہ تھی کہ یہ ایمان نہیں لائی، لہذا دونوں عذاب کا شکار ہوئی۔ یہاں بھی یہ بڑھیا عذاب کا شکار ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ثم دمرنا الآخرین، جب یہ لوگ نکل گئے تو پچھلوں کو پھر ہم نے ملیا میٹ کر دیا، پچھلوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پہ ایسی بارش برسائی، خوفناک قسم کی بارش، جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان ڈرائے ہوں کے لیے بڑی خطرناک بارش تھی۔ یہ منذرین کا لفظ اس لیے بول دیا کوئی یہ نہ کہے کہ جی اچانک عذاب آ گیا، قوم کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پہلے بتلایا نہیں گیا، ان کو پہلے تبلیغ نہیں کی گئی۔ اللہ پاک نے بتلا دیا کہ منذرین، پہلے ان کو ڈرا دیا گیا تھا، پہلے ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، خبردار کر دیا گیا تھا کہ باز آ جاؤ۔ جب وہ باز نہیں آئے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ سزا ان کو دی گئی کہ ان کو الٹ کر زمین پر پٹخ دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جہاں پہ اس قوم کو پٹخا گیا تو وہاں پہ زمین میں یہ اس قدر گہرائی تک چلے گئے کہ زمین سے پانی نمودار ہو گیا، وہاں پہ ایک جھیل سی بن گئی، چھوٹا سا سمندر بن گیا جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا، بحر میت۔ بعض حضرات نے جغرافیائی اعتبار سے اس پہ اعتراضات بھی کیے ہیں، لیکن یہ کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں، تجربے کی بات ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جہاں پہ یہ قوم گرائی گئی ہے وہ جگہ بہرحال بے برکت جگہ ہے، منحوس جگہ ہے، جہاں قوموں پہ عذاب آیا کرتے ہیں، ان جگہوں پہ جا کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان کو سیر گاہیں اور تفریح گاہیں نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے، بڑی عبرت ہے۔ آج کے لوگ جو ان جیسے کرتوت رکھتے ہیں، بے حیائی کے کام، غلط کام، گندے کام، ان کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان کو اس سے ڈر جانا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یہ حقائق، واقعات، سچے واقعات سامنے آنے کے باوجود بھی انسانوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بے اللہ پاک زبردستی کیوں نہیں کرتے، فرمایا ان ربک لہو العزیز، بے شک تیرا پروردگار غالب ہے، کر سکتا ہے، چاہے تو زبردستی ان کاموں سے روک سکتا ہے، اپنی بات منوا سکتا ہے، لیکن وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ الرحیم، بڑا مہربان بھی ہے، وہ رحم والا بھی ہے۔ اس نے اس لیے انسانوں کو اپنی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ خود اپنے امتحان کے اندر اپنے اختیار سے صحیح راستے کو چن کر کامیابی حاصل کریں اور اللہ کے مہمان خانے میں یعنی جنت کے اندر جانے کے مستحق بنیں۔ لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے غلط اور گندے کاموں کی طرف جائیں گے، نافرمانیوں کی طرف جائیں گے، تو پھر ان کو اللہ کے قید خانے میں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کی بالخصوص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی زندگی بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغیرا. اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، یا اللہ طالبات نے جو پڑھائی کی، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما. آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے ایک عزیز بھائی امتیاز صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرما اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما. ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. ہر مقروض کو قرضے کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما. ہر بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. ہمارے یا اللہ پاک جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، ہر ایک کی جائز نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما. اے اللہ پاک اس مدرسے کی مدد و نصرت فرما. پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کامل نصیب فرما. طلباء و طالبات کو علم کے نور سے منور فرما. جتنے معاونین، بہی خواہ، خیر خواہ ہیں، اے اللہ سب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما. حاسدین کے حسد سے، شرارتیوں کی شرارتوں سے، اے اللہ پاک دشمنوں کی دشمنی سے، یا اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ صرف اپنا محتاج بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ صرف اپنے در کا منگتا اور بھکاری بنا. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم.